اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک سادہ لوح آدمی بھاگا بھاگا ان کے دربار میں آیا۔ مارے خوف کے اس کا برا حال تھا، رنگ فک تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیوں، خیر تو ہے؟ کیا بات ہے جو تم اس قدر بے حال ہو رہے ہو؟ اس نے کہا، یا حضرت، موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مجھے بری طرح گھور کر دیکھا ہے۔ میں ان غضبناک نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہوا آپ کے زیر فرمان ہے، مہربانی کر کے ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے یہاں سے اڑا کر دور ہندوستان کی سرزمین میں لے جائے، شاید وہاں پہنچ کر میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ حکم پاتے ہی ہوا اسے ہندوستان لے گئی۔ دوسرے دن عدالت کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تم نے اس اللہ کے بندے کو غصے کی نظروں سے کیوں دیکھا؟ اگر تم نے اس لیے کیا کہ وہ بیچارہ اپنا گھر بار چھوڑ بھاگے تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے دین اور دنیا کے بادشاہ، اس آدمی نے غلط سمجھا۔ میں نے اسے غصے بھری نگاہ سے نہیں بلکہ حیرانی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اس آدمی کی جان آج ہندوستان میں جا کر قبض کرو۔ اسے ادھر دیکھ کر میں سخت حیران ہوا کہ آخر یہ آدمی آج ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ یہ تھی اصل بات، اس سے اسے غلط فہمی ہوئی۔ آخر میں جب خدا کے حکم سے ہندوستان پہنچا تو اس آدمی کو وہاں موجود پا کر اور بھی حیران ہوا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آدمی آپ کا سہارا لے گا اور خود بخود اپنی موت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ UK میں مقیم پاکستان کے بڑے بزنس مین شہزادہ داؤد، جو کہ اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین تھے، اپنے بیٹے سلیمان داؤد اور 3 افراد سمیت 18 جون کو ٹائٹن نامی آبدوز میں سوار ہو کر ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے اور وہ 5 افراد آکسیجن کی کمی کے باعث وفات پا گئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں، جس وقت، جس طریقے سے کسی انسان کی موت لکھی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور موت صرف اللہ ہی کی رضا سے آتی ہے، کیونکہ اللہ نے لکھ لیا تھا کہ ان کی موت اسی طرح سے سمندر کی گہرائی میں آئے گی۔ ان باپ بیٹے کی موت کا وقت آ چکا تھا اور جہاں آیا وہاں کروڑوں روپے دے کر خود پہنچے۔ عزرائیل علیہ السلام بھی حیران ہوں گے کہ ان کی روح قبض کرنے کا حکم جہاں آیا ہے یہ وہاں کب اور کیسے پہنچیں گے۔ اتنی مہنگی موت بہت کم لوگوں نے خریدی ہوگی۔ اتنے حفاظتی انتظامات کے باوجود وہ خود کو اللہ کے حکم سے بچا نہیں پائے۔ موت آتے وقت آخری لمحات کیا ہوں گے؟ یقین ہے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یونان جانے والے مسلمان افراد اور ان 2 باپ بیٹا کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، آمین۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کر کے دوسروں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔